آمین اللہ فی کل عام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین سزا خانہ دے بانیان اور معاملین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہم تک دے مومنین نستار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلی صلی نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں میں ستے حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس مرحومین بالخصوص شہید رائے حق آغا رہبر معظم سید علی خان نیار اللہ مقامہ الشریف انہاں دے ساتھی شہداء رائے حق دے تمام شہداء اپنے اپنے مرحومین اور بالاخص ڈاکٹر غلام حسنین صاحب دے والدین مرحومین اور اس خانوادہ دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بالثواب ما قرئ من القرآن إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ان ادویدی قبولیت واسطے بلندر صلوات ہمارے دیگر بھی بلندر صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والصلاة والسلام على ولي وكريم فتي وابن يمي وناصر دینه ومنفذ شریعته ومربد احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین
منکری فضائلہم من یوم عداوتہم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات۔ انتہائی محترم و معزز سامعین، شیعہ خیر البریہ دے عقیدہ دے مطابق دین بڑھاونا اللہ دا کام، دین پہنچاونا نبی دی ذمہ داری، اللہ دے بنائے ہوئے اور نبی دے پہنچائے ہوئے دین دی حفاظت کرنا اے وقت دے امام دی ذمہ داری۔ استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا فرمائے دے ہیں دین بناون والا اللہ، دین پہنچاون والے رسول اللہ، دین بچاون والے علی دے یاراں بچڑے حجج اللہ۔ جویں اس کامل و اکمل ذات نے دین بناون وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی، زہرا دے بابے نے اس دین دے پہنچاون وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور جدائیں دین تے اوکھی بنی ہے علی دے یاراں معصوم پتراں اس دین دی حفاظت وچ کوئی کمی نہیں۔ جیسی ضرورت جیسے عصری تقاضے ہیں، ہر امام نے اس دور دے تقاضیاں دے مطابق اس دین دی حفاظت دا فریضہ سر انجام دیتے۔ میدان جنگ وچ قدم رکھنا پے، علی جے بہادر میدان وچ نظر آئے، لیکن اس تو پہلے بھی اگر دین دی حفاظت واسطے خاموش رہنا پے تو 25 سال خاموشی نال گزارے دے، اگر اللہ دے دین دی حفاظت دا فریضہ سر انجام دیتے۔ اور اگر جے موضوع نہیں مگر ان پچھلے ایک سیکنڈ دو جے بات سے نہیں چاہیے آز کرا جا ان بیٹھے نا حجیتے جملے آخر دی نبی دی، یا علی میرا حق رسب ہویا تو سا خاموش، میں زخمی ہوئی تو سا خاموش۔ یہ گفتگو دے دوران جدا آذان دی صدا بلند ہوئی ہے نا تے مؤذن اب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اتھے محافظ شریعت علی ایک سوال کیتے ہیں دی نبی دی کیا چاندے ہو جو تھوڑے بابے دا نام قیامت تک انہا آذانج بلند ہوندہ رہے؟ یقیناً چاندیاں بسم اللہ بسم اللہ فتوے دے ڈر دے ہمیں بتا کرنے ڈگوانے تنارے دے قائل نہیں۔ ایک دفعہ 69 صلوات پڑھو میرا نام اذان وچ بلند ہوندا رہے۔ ہم اور یقیناً چاندیاں محافظ شریعت علی پیا دین بات علی نو خاموش رہنا خاموش رہنا پوسی۔ اور فزتو ورب الکعبہ، اے او اعلان ہے وقت ضربت جڑا کہ نبی اور پیغمبر نے بھی شہادت دے وقت نہیں آکھیا، اور علماء نے اس دی وجہ یہ بیان فرمائیے ضربت لگن دی دیر آئی کہ آدھے بین فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی آج کامیاب ہو گئے،
اس واسطے جو جڑی امانت نبی دے کے گئے ہن اس امانت دی حفاظت وچ علی کوئی کمی نہیں کسی نبی یہ جملہ نہیں آکھے کسی پیغمبر نے یہ جملہ نہیں آکھے امیر المومنین نے یہ جملہ کیونکہ جڑی امانت دین دی حفاظت والی خاموش رہنا پہ تو خاموشی نہ میدان جنگ جاونا پہ امام لیلۃ الحریر آئی علی دی شجاعت گواہ ہے بدبابے دے بعد حسن مجتبی صلح کرنی پئی دین بچائے بد شہادت والی کربلا سر کٹاونا پہ میں یہ سوالے نال عرض کرنا چاہنا اگر کوئی آکے جو حسن مولا صلح کیوں کی تھی والی کربلا نے شہادت کیوں میرے محترم سامعین اگر حالات انج ہوندے جی میں 60 ہجری جہان تا حسن بھی گلا کٹے دے اور اگر حالات انج ہوندے جی میں 50 ہجری تو پہلے تو حسین مولا بھی صلح کر دے جدا صلح نال دین بچدا تا حسن صلح نال بچائے میدان جنگ قدم رکھ کے دین بچدا تا حسین 6 مہینے دے پتر ذبح کرائے مگر 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت تے حرف نہیں میں ایک اگر آسان جملہ عرض کرا جناب حسن مجتبی دی صلح میرے محترم سامعین اور بعد اس جملے دے بیٹھ کے غور کرنا حسن مجتبی مولا دی صلح دا پہلا نتیجہ کہ اسلام دے لبادے لپٹی ہوئی منافقت ظاہر ہو گئی اگر حسن مجتبی دے زمانے دی جنگ ہو گئی دی کہنو پتہ نہ لگتا حق کیا باطل کیا اس واسطے جو باطل اپنے آپ نو حق دے لبادے اتنا اڑ چکا کہ نکھیڑا کرنا مشکل بدول دے نفیس دے امیر پتر صلح دی شرائط نال قیامت تک واسطے دسا چھوڑا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے حق دا نمائندہ کون ہے باطل دا نمائندہ اتنا واضح ہو چکا ہے اے فرق جڑا 40 ہجری جتنا واضح نہیں 41 ہجری جتنا واضح نہیں جتنا 60 ہجری جو واضح ہو چکا ہے کہ حق دا ترجمان کون ہے باطل دا نمائندہ کون ہے اے نکھیڑا حق اور باطل والا نہ ہوتا اگر حسن مجتبی دی یہ صلح نہ ہو کہ آج ہے 27 اور رات آ رہی 28 دی امام دی شہادت دی رات ہے میں چند معروضات عرض کرنی ہے ضرورت اس امر دی ہے آخر زہر آلود تاریخ نے یہ پراپیگنڈا کیوں کیتا ہے 120 شادیاں تو لے کے 380 شادیاں تک ذکر کی دیا حسن مجتبی دی آخر ضرورت ہے دسن دی کہ پراپیگنڈا کیوں ہے یہ تہمت کیوں ہے اور میں سمجھنا سب تو کم ذکر ممبر دے جناب حسن مجتبی شاید سوائے شہادت دے یا سوائے چند فضائل دیا روایات دے قوم آگاہ نہیں اور ساری بات قسم دی اسا حکمہ نو مناظرے دے چیلنج جس قوم نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود نظریات کو کھول کھول کے پیش کرنا ہا جس قوم نے محکم متشابہ آیات کو کھول کھول کے بیان کرنا ہا جس قوم نے استعماریت کے خلاف کربلا نے مشن کو قیامت تک پہنچاونا ہا آئے اسانے ممبراتے ہکی دوئی نو مناظرے دے چیلنج کس دن مہری دے مناظرے دا چیلنج سہرے اور گانے دے مناظرے دا چیلنج شہادت ثالثہ دے مناظرے دا چیلنج دوسری طرف مخالف کہاں تک جا رہا ہے نہیں میرے محترم اس قوم دے حال دے رحم کیتا جائے ایک دوسرے نو مناظرے دے چیلنج دیوان دی بجائے کم از کم اس عشر اقتداس حسن مجتبی دیاں صلح دیاں شرائط کیا حسن مجتبی نو یا مذل المومنین آکھن والا کوڑا حسن مجتبی دی رانے جدیزہ مارن والا کوڑا بھرے مجمع حسن مجتبی دے خلاف زہر آلود گفتگو کرن والا کوڑا ہائے حضرت کثرت ازدواج دی تومت لاون والے کوڑے حقیقت کیا ہے
تاکہ دنیا کو پتہ لگے یہ میں والی کربلا محافظ دین ہے، یہ میں بطول دا امیر پتر بھی محافظ دین۔ کچھ بھی نہ کیتا جائے اگر اس قوم دے سامنے صرف حضرت حیات مبارکہ بیان کی جائے، حضرت اقوال بیان کیتے جائیں، حضرت شرائطیاں سلودیاں شرائط کو بیان کیتا جائے، حضرت کردار اور زمانے دے حالات کو بیان کیتا جائے، لوگوں کی منافقت کو بیان کیتا جائے، وہ یقین شرائط دے نال اپنے شیعہ دی جان و مال دا تحفظ کیتا ہے حسن مجتبی، اور اگر حسن مجتبی دی یہ قربانی نہ ہوندی کربلائے کے 72 حق پرست اکٹھے نظر نہ آتے۔ قربانی ہے بدرود امیر مسلم، اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے، کول بہنالے ساتھ چھوڑ گئے، ساری زندگی نانے مصطفیٰ کو لے کے باب مرتضیٰ دے زمانے تک، حسن مجتبی دے زمانے تک کول بہن والے امام منن والے ساتھ چھوڑ گئے۔ اس واسطے جو پتہ لگ رہے جدا اوکھا وقت آوے، اس وقت بھی او حدیث پیغمبر الحسن والحسین امامان، پیغمبر فرما گئے میرا حسن بھی امام ہے، میرا حسین بھی امام ہے، کاما او قاعدہ، یہ کھڑے ہوئے تا بھی امام ہیں، یہ بیٹھی ہوئے تا بھی امام ہیں، کھڑے اور بیٹھی ہوئے تو کیا مراد ہے؟ زبان تہمت دراز نہ کرنا، حسن صلح کرے تو بھی امام ہے، حسین جنگ کرے تو بھی امام ہے۔ آمات مراد ہے میدان جنگ اچ قدم رکھنا، قعدات مراد ہے صلح کرنا، فرمایا زبان تہمت دراز نہ کرنا، صلح نال حسن دی عصمت تے کوئی فرق نہیں، میدان جنگ چاون نال والی کربلا دی عصمت تے کوئی فرق نہیں، ہاں وہ صلح بھی فعل امام ہے جڑا حکمت تو خالی نہیں، وہ جنگ بھی فعل امام ہے جڑی حکمت تو خالی نہیں۔ اس واسطے میرے محترم میں سمجھنا بہت ساری گلاں ہوئیاں نے حالات دا کون ذمہ دار ہے، آزاداری کس طرف جا رہی ہے، میں سمجھنا پہلا ذمہ دار بانی ہے، بانی ذمہ دار ہے نہ حالات دا، دوسرے ذمہ دار سامن کچھ نہ کر، ہر ممبر تے آون والے نو آپ گھنٹہ گفتگو کر، 1.5 گھنٹہ گفتگو کر، 2 گھنٹے گفتگو کر، جو مرضی بول، مگر آخری 10 منٹ سارے سوالہ دے جواب دے میں۔ میرا خیال ہے جو ہر بندہ اتنی ذمہ داری نال گفتگو کرے، جنہوں پتہ ہوئے کہ میں اختتام دے اپنی گفتگو دا جواب دے بنے، اور حیاء دے دائرے، احترام دے دائرے، اکرام دے دائرے، سوال کر اور پوچھ، ہمیں سمجھنا ہر صاحب ممبر اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اس واسطے میرے محترم ضرورت ہے اس عمر ان ایام میں باقاعدہ خطبات مقررین کے ذمہ لگایا جائے، تے امام دی صلح دی شرائط پہ بات کر دی ہے، تے امام دے فرامین بیان کرنے، تے امام دی حیات طیبہ، تے امام دے خلاف ہومن والے پراپے گنڈیاں کا ذکر کرنے، چونکہ علماء باقاعدہ جو نے کئی 100 صفحات دیا کتابہ، اب میرے سامنے کتاب موجود ہے آغا مکرم دی 2 جلدیں دی کتاب تاریخ، کم از کم 1170 صفحات حسن مجتبی دی سیرت دے مطابق، جلدہ تک علماء نے مقالات اور محنت اور امام دے حکم جملے دی تشریح و توضیح و تفسیر، انسان زیادہ اپنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہونا علماء دی محنت تو پہنچایا جائے۔ اس واسطے میرے محترم میں عرض کر رہا ہوں، ہر امام نے اپنے زمانے معذرت دال تمہید ذرا گفتگو لمبی ہو گئی، ہر امام نے اپنے دور دے تقاضیاں دے مطابق اس دین دی حفاظت دا فریضہ سر انجام دیا۔ نازک ترین لمحات بھی میں حضرت دا جیڑا کلام جناب کی خدمت دی تلاوت کرنا چاہنا، روایات دی مل دے، آخری وقت ہے، امام دا صحابی ہے جنادہ بن امیہ، آدھے میں آخری بارے آکے مولانا حسن دے مجتبی دی زیارت واسطے والی کربلا امام حسین علیہ السلام دی خدمت اجازت کی تھی، مولا میں چاہنا جو ایک باری میں نے بدرود امیر پتر دی زیارت مجھے میں ساسا بن سوحان نے آکے آنا 21 ماہ رمضان
کی دی رات میں آکھیں مولا میں قدم ہی نہیں چاہ سکتا، ایک باری بابے دو آکو اپنے رخ انور دی زیارت کریں۔ جنازہ بھی آدھے میں خدمت اقدہ سے امام حسین علیہ السلام اجازت کی دیئے مولا ایک دفعہ حسن مجتبی دے چہرے دی زیارت میرے آقا نے پردے دا انتظام کی دا، خود اندازہ لاؤ کیڑا پیارا بندہ اسی جنہیں ملن واسطے امام پردے دا انتظام کرا کے اپنے صحابی جو بلائے جو میرے نال ملاقات کا یہ آج دی رات دا واقع ہے۔ آدھے جدہ میں گیا نا ورعت تستا بین یدے وہو یتقیہ قابدہ من السم، آدھے جدہ میں پہنچیا سامنے تشت ہا اور حسن مجتبی دے جگر دے ٹکڑے اس تشت جا رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے شہادت تو چند لمحے پہلے اس صحابی دی امام نال ملاقات ہوئی۔ آدھے کہ حتیٰ کہ میں جدہ تشتی حالت دیکھی اور امام دے چہرے دی رنگت دیکھی میں نے اندازہ ہویا جو وجدہ نہیں بطول دا پتر لحظے دا مہمان ہے، مگر اس لمحے میں اپنے امام دعا کہ مولا یبدہ رسول اللہ اذنی اس آخری ویلے میں اپنے آقا دی خدمت اجازت کیتی ہے بطول دا امیر پتر ٹردے ہیں لے کوئی وصیت نہ کرو چاہ کوئی واز فرماؤ چاہ جنہا میرے واسطے زیادہ زندگی بن جائے۔ بات یاد ہے نا کہ آئمہ نے دین دی حفاظت حتیٰ کہ اس لمحے بھی جنہا امام دنیا تو ٹھڑن والے نے زہر مل چکی ہے داشتے جگر دے ٹکڑے اور معیار دیکھو صحابیت دا معیار بھی دیکھو صاحبان ایمان دا مقام بھی دیکھو اس وقت بھی بدول دا امیر پتر ہو میرا زمانے دا امام اذنی ٹردیاں کوئی واز فرماؤ کوئی نصیحت فرماؤ بدول دے پتر اس آخری لمحے جلی وصیت فرمائیے مگر میں تھے کیا جمنے از کرتا رہنا پاک وصیت کر جائے نا یہ ٹردے اممہ وصیت کرے بیٹا وصیت کرے بھائی وصیت کرے لوگ جان مال قربان کر دیں دیں ادھے نہ میں ٹردے لے میرے بابے دی وصیت ہے میں ہر حال پوری کرے سا اب ذرا دیکھو جنہی ٹردے لے حسن مجتبی وصیت کر رہے ہیں اپنے اپنے گریبان جہادی بھائی ساری زندگی جس وصیت یا اہمیت اور مقام کیا اور واضح اور جملے تبلیغ دے سننا پہلا فرمائے استعد لسفر کا وحسر زاد قبل حلول آجالے کا آخری لمحے حسن مجتبی پہ فرمائے آخرت دا بند لمبئی تیاری کا اللہ اکبر استعد لسفر آخری لمحے بھی مولا فرما رہے ہیں او ذات راہ کٹھا کر اپنے لمبے سفر دی تیاری کر وحسن زاد قبل حلول آجالے کا اور حجت خدا پہ فرمینے موت دے آون تو پہلے اس لمبے راہ واسطے زاد راہ تیار کر ضرور توجہ فرمائے شہر نارے علی گفتگو نہ ہوئے توجہ طلبات اس لمبی راہ واسطے موت آون تو پہلے زاد راہ کٹھا کر وعلم انکا تطلب الدنیا والموت یطلب فرمایا یاد رکھ تو دنیا بدا ڈھوڑے نہیں موت تینوں بدی ڈھوڑے اور جان لے تو طالب دنیا ہے تو دنیا تلاش کر رہا ہے فرمایا موت تیری طلب میں ہے وَلَا تَحْمِلْ ہَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَعْتِ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِي فرمایا آج دا دن نصیب ہوئے کل دا پتہ نہیں ہونے یا نہیں فرمایا جیڑا نصیب ہوئے اس سے تو فائدہ اٹھا کل دی فکر نو آج ذہن تے سوار نہ کر آج دا دن نصیب ہوئے اے جی اے گزار آج میں دیا ذمہ داریاں ادا کر کل آمن اللہ جیڑا آئے نہیں اور پتہ نہیں آمنہ بھی ہے یا نہیں فرمایا او دی فکر نو او دی فکر چ آج دا دن برباد نہ کر اور پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ خَازِنًا لِغَيْرِكَ
کاش کے بعد سمجھ آ جائے. فرمایا جیڑا ضرورت ود بدے نا اکٹھا کرے گا وہ مال تیرا نہیں کہیں ہور نو خزانچی بنا کے پھر سلام پڑھو خدمات نہ سے ان شجدے آکھا جائے تو غلط نہیں. یقیناً علمی مرکز خدا اس کا آج عطا کرے سی ایسی اولاد دی صورت ہے جنہوں خدا صدقہ جاریہ بنائی. ایسے تمام بزرگان آباب دوستان دی صحت و سلامتی واسطے بلندتر صلوات سیکو من المال شیئن فوق قوتے کا اللہ کنت خازنا لغیرک. جان لے جو تم مال اکٹھا کرتا ہے نا اپنی ضرورت سے زیادہ جس کی تجھے ضرورت نہیں حجت خدا فرما رہے وہ تیرا نہیں کسی کے لیے جوڑ کے جا رہا ہے. خزانچی وہ ہے وہ جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے وہ مال تیرا نہیں. اور دوسرے مقام میں معصوم نے فرمایا تیرا وہ ہے جنہا کھا لیا یا پی لیا یا آخرت واسطے بھیج چھوڑا. ہمارے موقع پیشے نظر ہے فرزند دارہ قدر فرما رہے اللہ اکبر. فرمایا تیرا وہ مال ہے جنہا کھا لیا یا پی لیا یا آخرت واسطے بھیج چھوڑا. ورنہ باقی جڑا جوڑی ہوئے نے خیرن وہ دا خزانچی بڑھا کے جا رہے ہیں. پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَاب وَفِي حَرَامِهَا عِقَاب. یہ حلال کمائے تا حساب دے بڑا پوسکی یہ حرام کمائے دا رہے تا عذاب دا سبب پرسی. اور میں اس دنیا میں مال حلال بھی امتحان حرام بھی امتحان. حلال دا حساب دے بڑا پوسکی. اور اس واسطے جو حجت خدا زہرا دے بابے نے فرمایا مال دے بارے پوچھا ویسی کتھو کمائے گی کیویں کمائے گی کیویں خرچ کی. صرف کماون دی حد تک نہیں خرچ کرن دے حد تک بھی سوال ہے. کمایا کتھو ہے خرچ کیویں کیتے. میں کہ تفصیل دیا تا وقت چلا ویسی. فرمایا اس دنیا کا خود اندازہ کرو جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عقاب ہے. وفی شبہات عتاب فنزل دنیا بے منزل المیتا. اور میں اس دنیا کو ایک مردار کی طرح سمجھو. وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. ایک گل غور نال سننا حجت خدا پہ فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ عَبَدًا. فرمایا دنیا ایک کما جویں ہمیشہ اتھائی رہنا ہوگی. حلال طریقے نال دنیا دی زندگی نبھا جویں ہمیشہ اتھائی رہنا. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا. لیکن آخرت واسطے عمل انج کر جویں کل ٹر وجنی آج آخری دیا. بہت بڑا دور تک گہرائی کا جملہ. یہ کیا مطلب ہے؟ دنیا دے بارے فکر نہ کر آج نہ ہوئی نہ کل نہ ہویا تھا پرسوں ایک آتا ایسا. دنیا دے بارے انج رہو جویں ہمیشہ نہ نہیں لیکن آخرت دے بارے آج دا کام کل تے نہ چھوڑے. کوئی گل سمجھ آئی کہ جناب آخرت واسطے انج عمل کر جویں بس آج دا دن ہے کل نہیں ہے. آج دی نماز آج پڑھ آج دا روزہ آج رکھ آج دی نیکی آج کر آج دا واجب آج ادا کر کل تے نہ چھوڑ. اللہ اکبر. دنیا نہ انج رکھ جویں ہمیشہ اگر آخرت واسطے عمل انج کر جویں آج آخری دن ہوگی. وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرًا وَهَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طاعَتِهِ. حجت خدا نے ایک نسخہ بیان فرمایا. بغیر قبیلے دے عزت دار بڑھنا چاہنا ہے یا بغیر حکومت دے اپنی ہیبت دے دبدبا چاہنا ہے. نہیں میں جملہ سمجھاؤ کے پڑھنا چاہنا. عزت دار بندہ کون ہے جنہیں نال قبیلہ ہوئے جنہیں پیچھے 100-200 بندہ کھڑا ہوئے برادری دا. وہ دے معاشر کی عزت ہے بندے آدھے سائن کرنا نہیں. وہ دے نال قبیلہ ہے خاندان ہے وہ دی عزت ہے روب ہے دبدبا ہے. جنہیں کان پیچھے قبیلہ کھڑا ہوئے تے حیبت اس دی ہوندی ہے جنہیں کل حکومت تے شاہی ہوئے. لیکن حجت خدا حسن والا پہ فرمینے اے دوئے چیزہ عزت بغیر قبیلے دے جانے تے حیبت بغیر بادشاہی دے جانے. فخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعتہ. اللہ دی نافرمانی
عزت دار خدا بڑے گا میں قبیلہ نہیں، سنگتی نہیں، کنڈ پیچھے کھلوڑ والے کوئی نہیں، پھر بھی جانا جو عزت دار بن جاوا۔ فرمایا اللہ دی نافرمانی دی ذلت چھوڑ، او دی اطاعت والی عزت اختیار جا کر، اللہ بغیر قبیلے دے عزت دار ہونا چاہیے اور بغیر حکومت دے بغیر اقتدار دے حیبت چاہنے۔ انہیں دی میں کیا وضاحت کرنا تھوڑے سامنے بزرگان علماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی وجہ جدا کلمہ حق آ دیا کوئی نانی کان پیچھے پوترے کھڑے ہوندے ہیں یا پوتر کھڑے ہوندے ہیں، کوئی بھی نہ ہوتا سیاح ڈنکے دی جوڑ دے کلمہ حق آدھا مگر کہیں دی جرت نہیں ہوتی جو کوئی بول سکے۔ کیوں؟ کریمہ دے میری نافرمانی دی ذلت دا لباس اتار، میری اطاعت دی عزت دا لباس تو پا اگر چاہنا ہے بغیر قبیلے دے۔ میرے محترم سامعین، بہت بڑی شخصیت، میں نام نہیں لینا چاہتا، فن یونٹ دے دور دے حکمران اس برے صغیر پاک و ہند دے پوری گرمیاں سوئٹزرلینڈ گزار دیا لاہور علامہ محمد یار شاہ سے قبلہ آئے چشمدید گواہ آج بھی اس لئے رہتے موجود ہیں۔ جامعہ المنتظاری جو کہ میں کسی ٹانگے رکشے کا انتظام کرو نا، میں فلان سردار کو رہنا چاہتا ایک حکم پیغام پہنچ گئے اپنے دور دے فن یونٹ دا وزیر اعلیٰ کول گئے نوکرہ دسیا میں قبلہ تشریف لے آئے ہوں رکشے تو اترے دوڑ کے بایا قبلہ آؤ تشریف رکھو، آؤ کوئی شربت چائے پانی، فرمایا تیرا مال پاک نہیں پاک کرے سے واسطہ میں تا ایک پیغام دے میں آئے کہنے کا کیڑا پیغام؟ میں سنے تو ہر سال گرمیاں سوئٹزرلینڈ گزرے دے مگر تے حج نہیں کیتا، میں تے نانے دا فرمان سنا میں آیا، میرا نانا دے جیتے حج واجب ہوئے تے حج کیتے بغیر مر جائے ماتا یہودیاں نو نصرانیاں، میں فرزند زہرا تینو صرف حجت تمام کرنے آیا، حج ادا کر مومن بن کے ٹر یہودی بن کے لٹو۔ نانا میں رکشے دے آیا تو میں لگا ویسا لیکن منت کی تھی، اس نے قبلہ توڑی مہربانی، ڈرائیور کو اشارہ فوراً گڈی آ گئی تے قبلہ جدا گڈی تے باہر لگے نا چپل پہنے جو گلے ڈھے پئی، وہ سردار آپ چپل جا کے پیرنج پوائی۔ ہن جو لائے حسن مولا دا سمجھ اگر جانے بغیر قبیلے دے تیرے حیبت لوگاں دے دل پیدا ہو جائے تے عزت دار بن جاوے، میری ذلت والا لباس میری نافرمانی دی ذلت والا لباس اتار، میری اطاعت دی عزت والا لباس زیب تن تو کر، کائنات دے دل لئی تیری حیبت میں رحمان پیدا میرا بن صحیح۔ جملے کون؟ حسن مجتبہ فرما رہے ہیں اور پھر فرمایا میرے آقا نے دوستی دیکھ میری یار بیان فرمائے دوست کیسے بڑا، شاید میں پورا حلت خطبہ ناز کر سا وصیت، میرے آقا نے فرمایا وَإِذَا نَزَعَتْكَ إِلَى صُحْبَةِ الرِّجَالِ حَاجَةٌ فَاسْحَبْ مَنْ إِذَا فَهِمْتَهُ زَانَكَ۔ مختصر ترجمہ کرا، فرمایا جے سجنہ دی لوڑ پوی نا، دوستان دی لوڑ پوی تے بندے سجن بڑھامنا پوی، حضرت فرمائے نے بس سجن ہو بڑھائیں جڑے تیرے کول بیٹھی ہو میں انتا زینت دا سبب ہو، اگر مجبوری ہوئی بندے نے وکھرا نہ نبدی ہوئے سجن بڑھامنے پویں دے کول لوگ بہامنے پویں ود لوگ او کھول بہامیں اذا فہمتہو سانک، جدا تیرے کول بیٹھی ہوئیں تو تیرے واسطے زینت دا سبب ہوئیں، وَإِذَا خَدَمْتَهُ فَانَكَ، اور جدا تو نانی خدمت کریں تو تیری عزت و آبرو دے محافظ ہوئیں۔ یہ جو نہیں جو تیری خدمت دا کوئی اور رنگ دے میں تیرے دسترخوان پہ کھا کے تے پیچھے آ کے نہ کھوائے تا کر کے سکتے، تیری مجبوری ہے۔ فرمایا نہ سجن او بڑھائیں جنہاں دی خدمت کریں تو تیرے عزت و آبرو دے محافظ ہوئیں، وَإِذَا أَرَدْتَ مِنْهُ مَعُونَةً أَعَانَكَ، تے سجن او بڑھائیں جدا مدد دی لوڑ ہوئی مددگار نظر آویں، وَإِنْ قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ، سجن او بڑھائیں جڑے تیری گل دی تصدیق کرن والے ہوئیں، وَإِنْ صُلْتَ شَدَّ صَوْلَتَكَ،
اور فرمایا سجن وہ بنائے جدا کہیں تے حملہ کرنا ہوئی نہ تیرے بازو تے ہتھیار بنے تینوں چھوڑ نہ جاویں سجن بنے دے پتہ کریں اور پھر فرمایا وَإِن مَدَدْتَ يَدَكَ بِفَضْلِ مُدَّهَا بِفَضْلِ مُدَّهَا فرمایا سجن وہ بنائے جدا انہاں دی مدد دی لوڑ واسطے ہاتھ ودائیں انہاں دے ہاتھ حاضر ہوئے وَإِن بَدَتْ عَنْكَ ثُلْمَةٌ سَدَّهَا اجولا غور نہ سننا انسان ہے گناہگار ہے معصوم نہیں اور جلد خدا فرمائے سجن ہو بنائیں کہ تیرے کو جو کوئی غلطی ہوئے تو دی اصلاح کرنا رہے تیری غلطی دی اصلاح کرنا رہے تینوں دس دن جو ہے کام ٹھیک نہیں اور پھر فرمایا وَإِن رَأَ مِنْكَ حَسَنَةً أَدَّاهَا اگر انہوں نے نیکی کریں تو تیری نیکی نو یاد رکھیں اور پھر میرے آقا نے جملہ فرمایا ایسے سجن نہ بنائیں وَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ مِنْهُ الطَّرَائِقَ جنہاں دے رویے ہر ویلے بدلنے ودے ہوئیں وَلَا يَخْسُلُكَ إِلَّا الْحَقَائِقَ یہ وجہ سجن نہ بنائیں جڑے اوکھے لے چھوڑ وجہ اور آخری جملہ سننا میں چھوڑ دے پھر سارے جملے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمَا مَقْسَمًا آسَرَكَ تکال بڑی غورہ سننا جدا سجنہ نال کئی شے بنڈنی پوی نا تکال دنا غورہ سنے آئے کاروبار اکٹھا جائیداد اکٹھی آئی یا دسترخوان دے بیٹھی آئی یا سواریاں اکٹھی ہن میرے آقا فرمانے سجن ہو بنائیں وَإِن تَنَازَعْتُمَا مَقْسَمًا آسَرَكَ سجن ہو بنائیں جیڑا وانڈے لے تینوں ترجیح دے وے دے رہے ہوئے جو قیمتی پلاٹ انہوں مل گیا تا خیر ہے چنگی سواری ہو دے حصے لگی گئی تا چنگی ہے آباد رقبہ انہوں مل جائے تا خیر ہے فرمایا سجن ہو بنائے جدا ونڈ کرنی پوے جدا تقسیم کرنی پوے تا فرمایا وہ اپنی ذات کو ترجیح نہ دے وے وہ تیری ذات نو ترجیح دے وے فرمایا وقت نو پتہ لگسی جو دوستی دا میں یار کیا ہے زندگی گزارن دا ڈھنگ کرنا میں یہ وسیعت 7 صفحہ حرم امام حسین علیہ السلام نے بیٹھا میں اسلام اس بزرگانے میں نہیں گئے اعلان دے بعد ہمیشہ جواب تو پہلے چند جملے وسیعت دے واسطے پڑھ دے انہیں وسیعت پڑھی اور میں اس دن ارادہ کر کے کہ انشاءاللہ 27-28 کو جڑی مجلس کا موقع ملیا کوشش کرسا جو بطول دے امیر پتر دے یہ جملے یہ آخری لمحے میرے آقا نے ارشاد فرمائے سادات غیر سادات چند جملے مختصر ہے ذکر مسائل پیکے جیڑے غریب ہوئے دھیاں بہنہ دا مان ہوندے پھر آج پہ کرنا پیکے جیڑے غریب ہوئے دھیاں بہنہ دا مان ہوندے تجاندہ مصطفیٰ جیا نانا مرتضیٰ جیا بابا حسنین جیا بھرا بطول جی ماں انہوں اللہ کائنات سردار پہ کے عطا فرمائے غربت دی حد مک گئی یہ جملہ توڑی خدمت عرض کرنا چاہنا جدا قیدہ نبھاؤ کے ولیے نبی کری ایک جملہ آکھیس ماں نانے دی قبر تے یہ میں سمجھا لیا تیری عبادت واسطے کافی ہے میں پھر پہ آتا پہ کے جیڑے غریب ہوئے ہیاں تے بہنہ دا مانو دیں جنہ دا حسنین جے بھیرا نبی جیا نانا علی جیا بابا تے بطول جی ماں او ماں تے نانے دی قبر تے جملہ کھڑی آدھی آئی کیڑی بی بی آدھی کھڑی ہے قد فجینا بے ابینا نانا سانو مرندے اس واسطے رہیں جو اساں تیریاں دھیاں حاصل اجرکو اللہ کون کرے نہ لفظہ دا ترجمہ کون بیان کرے نہ لفظہ دا مفہوم سردار انبیاء دی دھی کھڑی آدھی ہے نانا سانو مرندے اس واسطے رہیں جو اسا علی و بطول دیا اجرکم اللہ میرے قبلہ نفی سے اپنے سعادت و دارین کے 2 جملے لکھے ہیں اور محققین ہی بڑے سونے رکھے جنے بھائی تو ہی ہو جائے غربت موقع آئے نا شام غریبہ ایک موقع شام غریبہ جد آکھے نا لٹ لو علی دیاں دھیاں دیکھنے میں
بکر ابن وائل دی بیوی ہے جڑی خیمہ دے دروازے تے کھڑی آدھے سارا دن تسا جوان مارے مہمان مارے نادان کٹھے نسا دونوں پچھا نہیں یعنی ہون اے ظلم نہ ہون دا سائیں جو اس خیمے جباہن آلیاں بہو وڈیاں پردے دار ہیں چلا میں جملہ سمجھا لیں ویکھنا نہ ویک کیا دے یہ تو جرنیل دی بیوی نہ ہو میں ہاں اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکیا یا نہیں تو جرنیل دی بیوی نہ ہو میں ہاں تیرے اس جرنت دی طاقت دا مل پوے ہاں شریف ہوئے ویک کیا دیو اللہ لعنت کر دے میرے جرنیل دی بیوی ہون دا حیاء کریں دیو تے جیڑیاں خیمے بیٹھی نبی و علی دیاں دیاں اور دوسرا جملہ جنہیں میرے قبلہ نے سعادت و دارین نے لکھا ہے جدہ کوفہ تو روانہ ہوئی نا کافلہ شام میرے قبلہ نے تاریخ فرمائے کوفہ صحابیاں دیاں بیویاں تے دھیاں ہی قید ہن غلامہ دیاں بیویاں تے دھیاں ہی قید ہن لیکن وہ تاریخ کر دیں کوفہ ہر قید والے سے آ گئے صحابیاں دیاں دھیاں تے بیویاں تے وارث بیٹے سہرے نان کے داد کے ہر کوئی اپنے پردے دادا نو آزاد کرا کے دے گیا اگر کوفہ تو شام قید ہو کے آئیاں تا صرف نبی و علی دیا قبلہ تاریخ فرمائے جنہاں دا نانا کائنات دا سفارشی ہو یا تا نبی و علی دیا دا سفارشی لیکن میرے استاد محترم ملک صاحب کی بلاد جملے خالی ذہن نہیں آئی کربلا ماں دی جھولی جو دکھاں دی تربیت حاصل کر کے آئی ہے جان دی آئی میں کی کرنا ہے میں کی تھلک وجنا ہے میں کی آکھنا ہے کوئی اور مستور ہو گیا کربلا مر گئی ہو گیا سکیا بھیراوا دیا لاشیاں تو ان گزر وجنا جی میں لگ دئی کچھ نہ پتہ یلی دی اینا ایام دی غربت چل جملے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو جنازہ نہ اٹھا ہوئے لیکن شریف و معمول ہے جیڑا پیارا پتر ہوئے نا ماما تے پھٹیاں دروازے تے رکھویں دیاں جنازہ قبرستان جیڑا پیارا بھیرا ہوئے بھینا رکھویں دیاں جنازہ قبرستان جیڑا پیارا بابا ہوئے دھیاں رکھویں دیاں جنازہ قبرستان جے گل دی سمجھ آ گئی ہوئے پردے دار دروازے تے رکھویں دیاں جنازہ قبرستان میں اولادی غربت کھڑا پڑھدا جنہاں دیاں لاشاں کربلا رہی ہیں جڑی کربلا تو لے کے شام تک آدھی گئی ہے اللہ جانے کہیں قبراں بڑھائی شام فتح کر کے 6 سفر آئی جدہ قیدہ رہا ہویاں سجاد میں شام نہ چھوڑے سا جب تک بھیرا دا ماتم نہ کرے سا سجاد میں سکری ودیاں میں نو کربلا تو لے کے شام تک پرچایا کہے نہیں کتنے شہر کتنیاں نگریاں 6 7 8 سفر کربلا دے مظلوم پترہ دے بھیراوہ دی عزاداری دی پہلی بانی شام جاری دی دی آمینا مستورات دے پرچامینا 8 سفر آئی جدہ شام فتح کر کے ٹوری شام دے باہر قدم آئے بچھے سید سجاد پھوپی اما 2 رستے ایک سدھا مدینے دوجہ کربلا تو مدینے اما سدھا مدینے بند تھوڑے کربلا تو مدینے بند زیادہ کی حکمیں رو کے کھڑی آدھی سجاد مدینے بعد جو ایسا پہلے کربلا چھوڑ میں پڑے دیرے چھوڑ آئیاں اللہ جانے کہیں قبرہ پڑھائیاں آجی جدہ زوار بنجن نہ کربلا جنہ پہلا سفر ہوئے کربلا لحظے لازے بعد سالار تو پشتے بجے ہوں دن حالے کربلا چوکھا پڑھتے مظلوم دی نگری بہندور زوار سکھتے بجے ہوں دن کدہ نظر اسی مظلوم دا روزہ کو پڑھ دے ہوں دن 2 سکھدہ بدا ہوں دن جدہ بہین ملے گا یہ کہ شام تائیں پوچھتی گئی اسی ہائے سجاد حالے کربلا چوکھا بندے 20 سفر دی صبح آئی جدہ کربلا دے بننے دے پوچھتی کریے سجاد جی پھپی اماں او میرا مہاری بچڑا میں نے لگ دے کربلا آ گئی یہ
پھپھی اماں آ گئی کربلا کہیں دیتی ہے اطلاع رو کے کھڑیا دی اطلاع کہیں نہیں دیتی میں نے بھیرا دے خون دی خوشبو تھکی ہوئی شام دے سفرانی مکی ہوئی بازارات دربار کہتے حیال جملہ پردرانا 54 سال دی زخمی تے ضعیفہ دی علی خواہ کے شفاعت جہن کے پیا دیے سجاد میں نو شام دے پد بخا گئے کہ سجاد میں ٹرن دے قابل نہیں رہی میں نو دے سارا میں بھیرانو پترانہ برسا چان ٹوریے جدا بیمارا کھیا